بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، یہ رشتے پر رشتے کی جو بات ہے، اس بارے میں سب سے پہلے تو ایک کلپ جو ہمارے پاس ایک صاحب نے بھیجی بہت اہم تھی، سوچا کہ اس پر میں صحیح بات امت کے سامنے بتاؤں۔ میں نے بار بار آپ سے کہا ہے نا کہ سوشل میڈیا پر جس کی مرضی وہ جو کچھ بتا دیتا ہے۔ دیکھیے آپ اس کلپ کو غور سے دیکھیں پہلے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گا یہ بھائی صاحب کتنی غلط فہمی پھیلا رہے ہیں۔ مرد یا لڑکا چاہے خود چلا جائے، اس کے گھر والے نہ بھی جائیں، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ جائے اور ان سے جا کر نکاح کا پیغام، کوئی بات پکی نہیں، کوئی منگنی نہیں، کوئی شادی بیاہ والی کچھ نہیں، نکاح کا ورڈ ہونا چاہیے، نکاح کا پیغام لے کر جائے لڑکی والوں کے گھر، انہیں بتائے کہ میں نے آنا ہے، یہ وہ، یا چلا جائے بیل دے دے جیسے بھی، اور انہیں کہے کہ جی میں نے آپ کی بیٹی فلاں فلاں سے نکاح کرنا ہے۔ اب یہ نکاح کا پیغام لے کر چلا جائے، چلا گیا، اس کو پہلے سے پتا ہے کہ لڑکی کو پسند ہے، قبول ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکی بھی پہلے گھر والوں کو بتا دے، یا نہیں بتا سک رہی، ڈر رہی ہے، تو اس وقت میں، اس لمحے میں، ایسی سچویشن میں وہ بتا دے۔ اب یہ نکاح کا پیغام لے کر چلا گیا اور لڑکی کو لڑکا پسند ہے، یہ فتویٰ سمجھ لیں، اس کو شرعی مسئلہ سمجھ لیں، جو بھی ہے اس کو لکھ کے ہر جگہ پہنچا دیں کہ لڑکا پیغام لے کر چلا گیا لڑکی کے لیے، نکاح کا پیغام، اور لڑکی کو پسند ہے، چاہے وہ زبان سے ان کا اقرار نہیں بھی کر سکی، موقع نہیں ملا، پیچھے تھی، بند تھی، ڈری ہوئی تھی، باندھی ہوئی تھی، جو بھی تھی، یہ لڑکی دنیا کے تمام مردوں کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ فتویٰ سن لیں۔ آپ نے سنی ان کی بات۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکی اگر کسی لڑکے کے لیے کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کے لیے راضی، بھلے گھر والوں کو نہیں کہا ہے، ساری باتیں ہیں، تو اب وہ لڑکی کسی کے لیے بھی، دنیا کی کوئی بھی مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا، سب کے لیے حرام ہو گئی۔ عجیب بات بولی نا انہوں نے۔ حالانکہ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو صحیح مسئلہ کیا ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں ایک روایت ہے، پہلے اس کو سمجھیں پھر ہم صحیح مسئلہ سمجھتے ہیں۔ بخاری مسلم کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ لا يخطب الرجل على خطبة اخیہ، کوئی بھی مرد اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے، حتی ینکح، یہاں تک کہ یعنی اس نے اگر پیغام بھیجا ہے تو وہ خود نکاح کر لے، یا وہ وہاں سے ہٹ جاوے، اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تو کوئی دوسرا وہاں پیغام بھیج سکتا ہے۔ اور بھی دوسری روایتوں میں اس کا ذکر ہے، مسلم شریف کی روایت میں سودے کا بھی ذکر ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اب ان صاحب کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں پیغام لے کر گیا اور لڑکی اس سے نکاح کے لیے راضی ہے تو وہ لڑکی جو ہے دوسروں کے لیے حرام ہو گئی۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل یہی حکم ہے۔ اگر دو گھرانوں میں رشتے کی بات چل رہی ہے، اب مسئلے کو صحیح سمجھیں آپ، دو گھرانوں میں رشتے کی بات چل رہی ہے، لڑکے والے لڑکی کے یہاں پیغام لے کر گئے تھے، لڑکی راضی ہے، لڑکی کے گھر والے راضی ہے، آپس میں ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور یہاں رشتہ ہونے کے امکانات بھی ہیں کہ ٹھیک ہے 80-90% تو یہاں رشتہ ڈن ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہاں کوئی دوسرا لڑکا اس لڑکی کے یہاں پیغام بھیجے گا تو یہ منع ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ جائز نہیں ہے ایسا کا۔ ایسا کرنا ایک مسلمان کا حق مارنا ہوا، ایک اس کو ایذا دینا ہوا، تکلیف پہنچانا ہوا، درست نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ۔ لیکن اگر لڑکے کی طرف سے پیغام گیا لڑکی کے یہاں پر اور لڑکی والوں کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، کہیں سے اور رشتے آ رہے ہیں، تو بھائی ایک لڑکی کے یہاں تو کئی جگہوں سے رشتے آ سکتے ہیں۔ ایک لڑکا اگر اچھا دیندار ہے تو اس لڑکے کے یہاں کئی لڑکیوں کی طرف سے رشتے آ سکتے ہیں، مطلب کئی گھرانوں کی طرف سے رشتے آ سکتے ہیں۔ اگر رشتے کی بات مکمل ابھی چل نہیں رہی ہے تو آپ جانتے ہیں نا، اس کی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ اگر پھلدار درخت ہے تو وہاں تو کئی پتھر آئیں گے، تو ایسے ایک لڑکی کے کئی رشتے بھی آ سکتے ہیں اور ایک لڑکے کے کئی رشتے بھی آ سکتے ہیں۔ جب تک گھر والوں کی طرف سے وہاں رضامندی کسی ایک جگہ نہ ہو تب تک وہاں پیغام بھیجنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے عرض کیا کہ میری عدت ہو گئی ہے اور مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو جہم نے، ابو جہم اور حضرت معاویہ اور حضرت ابو جہم، یہ دونوں نے مجھے رشتے کا پیغام بھیجا ہے، تو اللہ کے نبی آپ مجھے مشورہ دیں کہ ان دونوں میں سے میں کس سے نکاح کروں، کس سے نکاح کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چونکہ مشورہ لیا ہے، آپ سے اگر کوئی مشورہ مانگا جائے تو آپ سامنے والے کی جس میں بھلائی ہو اس کا مشورہ دیں اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں سے نکاح مت کرو، بلکہ تیسرے صاحب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مشورہ دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک کا رشتہ کئی جگہوں سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہوئی۔ اچھا چلو مان لو کہ ایک جگہ لڑکی کی بات چل رہی ہے کسی سے، لڑکے کی بات چل رہی ہے، ان کا آپس میں رشتہ ہونے والا ہے اور ابھی طے نہیں ہوا، فائنل نہیں ہوا، پھر بھی اگر کسی نے وہاں پیغام بھیج دیا اور وہاں رشتہ ہونے کے بجائے رشتہ اگر ادھر ہو گیا تب بھی یہ نکاح ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوتا۔ اب یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آدھی ادھوری بات یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کہیں پر بھی نکاح کرنا حرام ہو گیا، اس سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، یہی لڑکا اس سے نکاح کرے ایسا ضروری ہے۔ یہ کیا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے ان میں اگر بریک اپ ہو گئے، انبن ہو گئی اور وہاں ان کو رشتہ نہیں کرنا ہے تو کیا اس لڑکی سے کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا؟ یہ تو عجیب بات ہوئی نا۔ اس لیے آدھی ادھوری بات ہمارے سامنے اگر آئے دوستو بزرگوں تو ایسا نہیں کہ بس آپ نے سن لیا اور عمل شروع کر دیا۔
آپ مستند علماء سے اس بارے میں سمجھیں اور پوری تحقیق کرنے کے بعد اس پر عمل کریں. اس لیے آدھی ادھوری بات سوشل میڈیا پہ آئے نا تو اس کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مستند علماء سے رابطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.